بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم لوگ اپنا لیسن نمبر 6 کرتے ہیں. ہم لوگ کلچرل اینتھروپولوجی کے آج کل ہم لوگ ریسرچ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ وہ اس میں ریسرچ کیسے کرتے ہیں. تو ریسرچ کرنے کے لیے مختلف قسم کے میتھڈس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آج ہم ان میتھڈس کو پڑھیں گے. سب سے پہلا میتھڈ ہے پارٹیسپینٹ آبزرویشن, یعنی کہ جس کلچر کو آپ اسٹڈی کر رہے ہیں آپ اس کلچر کے اندر جا کے وہاں پہ پارٹیسپیٹ کر کے وہاں پہ پھر آبزرو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اینتھروپولوجسٹ یہ والی ٹیکنیک بہت زیادہ یوز کرتے ہیں, اور کوئی بھی دوسری جتنے بھی سوشل سائنٹسٹ ہوتے ہیں نا وہ ان سب سے زیادہ اینتھروپولوجسٹ اس ٹیکنیک کو یوز کرتے ہیں. پارٹیسپینٹ آبزرویشن کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کلچر کو آپ اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں آپ اس کلچر میں خود انوالو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر اس میں آپ لوگ نا آبزرویشنس کرتے ہیں کہ وہاں اس کلچر میں کیا چل رہا ہے. تو پارٹیسپینٹ آبزرویشن کے لیے کچھ گائیڈ لائنز ہوتی ہیں کہ ہمیں کن کن چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے جب بھی آپ فیلڈ میں جا رہے ہیں, جہاں بھی آپ آبزرویشن کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو آپ لوگوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ ہر لیول کی جو ہے نا کہ ہر لیول کے بارے میں آپ کو کلیئرنس ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, وہاں کا پولیٹیکل سٹرکچر کیسا ہے, وہاں پہ ایڈمنسٹریٹو ہیرارکی کیسی ہے, یہ ساری چیزیں آپ کو اچھے طریقے سے پہلے آبزرو کرنی چاہیے. جو لوکل پیپل ہوتے ہیں جو بہت چھوٹے پیمانے پہ یعنی کہ جو رہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے کلچر کے بارے میں جتنا بہتر جانتے ہوتے ہیں اتنا کوئی اور نہیں جانتا ہوتا. ٹھیک ہے, اس لیے وہ اپنے کلچر کے بارے میں جتنا کچھ بھی آپ ان میں ان کا کلچر جس طرح سے آبزرو کرتے ہیں آپ کو وہ ان ساری چیزوں کو رسپیکٹ دینی چاہیے. ٹھیک ہے, پارٹیسپینٹ آبزرویشن کے بہت سارے ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ کہہ کچھ اور رہے ہوتے ہیں لیکن کرتے وہ کچھ اور ہیں. تو پارٹیسپینٹ آبزرویشن کا یہ ایک فائدہ ہوتا ہے کہ آپ ان کی کانٹراڈکشنس پہ جو ہے نا وہ آپ کو اس کا مسئلہ نہیں ہوتا, یعنی کہ آپ جو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہی سچائی ہوتی ہے واٹ ایور کے پیپل لوگ جو کہہ رہے ہیں. بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ لوگ خود زبان سے کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جو بتانا نہیں چاہ رہے ہوتے, جیسے کوئی چلڈرنس ہیں یا ویمنس ہیں وہ شائع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ نہیں صحیح طریقے سے آپ لوگوں کو بتاتے. تو پارٹیسپینٹ آبزرویشن کا ایک یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ آپ ان سے بغیر پوچھے ہی سب کچھ خود ہی آبزرو کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, جتنا زیادہ آپ کسی کے کلچر میں جا کے ایک ایمرج ہو جائیں گے, جتنا اس کو ڈوب کے آپ لوگ وہاں پہ آبزرویشن کریں گے اتنا ہی آپ کے کلچرل ڈیٹا اتنا ہی زیادہ اوتھینٹک ہوگا. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جو نان وربل بیہیویئرز ہوتے ہیں یعنی کہ ہمارے اشاروں میں کیے جانے والے, یعنی ایک ہوتے ہیں وربل بیہیویئرز ہوتے ہیں جو ہم خود زبان سے بتا رہے ہیں, اور دوسرے ہوتے ہیں جو ہم زبان سے نہیں بتاتے, لفظوں میں نہیں بتاتے بلکہ ویسے ہماری باڈی لینگویج وہ سب کچھ بتا دیتی ہے. تو ان بیہیویئرز کو بھی آپ آبزرو کر سکتے ہیں. پارٹیسپینٹ آبزرویشن میں یہ ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ لوگوں کی شارٹ میں آتے ہیں تو آپ لوگوں نے اس کو ایک تو اچھے طریقے سے سمجھنا ہے. اچھا, کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہوتے ہیں اس میں. ایک تو ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہوتے ہیں کہ آبزرویشنس کے تھرو کہ جو ٹیکنیک ہوتی ہے نا پارٹیسپینٹ آبزرویشن, اس میں آپ جو کچھ بھی آبزرو کرتے ہیں اس کو ریکارڈ کرنے میں بہت زیادہ پرابلمس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ایک انٹروزیو افیکٹ ہوتا ہے اس کا, یعنی کہ دخل اندازی. ظاہر سی بات ہے آپ نے کسی دوسرے کے کلچر میں جا کے وہاں پہ رہ کے آبزرو کرنا ہے تو ایک دخل اندازی والا یہ ایک سلسلہ ہو گیا نا کہ آپ وہاں پہ جا کے دخل اندازی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایک یہ افیکٹ بھی ہوتا ہے اس کا, انٹروزیو افیکٹ بھی ہوتا ہے. اور تیسرا ایک یہ ڈس ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ آپ اس ٹیکنیک کے تھرو تھوڑا سا ڈیٹا جو ہے نا وہ کلیکٹ کر سکتے ہیں. مطلب بڑے پیمانے کا ڈیٹا آپ لوگ کلیکٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ دیکھیں آپ نے وہاں پہ پریزنٹ ہونا ہے تو آپ لوگوں نے کلیکٹ کرنا ہے. تو آپ جس جگہ پہ پریزنٹ ہوں گے وہیں پر لمیٹڈ ڈیٹا آپ لوگ کلیکٹ کر سکتے ہیں. وہاں پہ پورا دوسرے ایریاز میں جو کچھ بھی ہوگا اس کے ساتھ جو ہے اس کو کمپیئر کر کے وہ آپ لوگ نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ چوتھا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ لوگ جو بھی ڈیٹا آبٹین کرتے ہیں, جو بھی آپ ڈیٹا حاصل کرتے ہیں پارٹیسپینٹ آبزرویشن سے, اس کو کوڈ کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے, کیٹیگرائز کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. تو جب کوڈ اور کیٹیگرائز آپ نہیں کر پاتے تو آپ پھر کمپیریزنس کرنا آپ لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ ہم لوگ پچھلے لیسن میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ کمپیریزنس کرنے کے لیے آپ کو ضروری ہوتا ہے کہ آپ اپنے ڈیٹا کو کوڈ کی فارم میں پہلے لے کے آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک ٹیکنیک ہوگی پارٹیسپینٹ آبزرویشن. اوور آل یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, آپ لوگوں کے لانگ میں بھی آتی ہے. نیکسٹ ہے آپ لوگوں کی جو دوسری جو ٹیکنیک ہوتی ہے وہ ہوتی ہے انٹرویونگ. انٹرویونگ ہوتا ہے کہ آپ ایسی انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں کہ لوگ کیا فیل کرتے ہیں, لوگ کیا سوچتے ہیں. وہ ہوتا ہے ایٹیٹیوڈنل ڈیٹا, یعنی کہ لوگوں کے ایٹیٹیوڈ کے بارے میں آپ اس کے تھرو انفارمیشن لے سکتے ہیں. اور دوسرا آپ اس کے بارے میں بھی انفارمیشن لے سکتے ہیں کہ لوگ کیا کرتے ہیں, یعنی کہ ان کا بیہیویئر کیسا ہے. بیہیویئرل ڈیٹا بھی آپ لوگ کلیکٹ کر سکتے ہیں. جو ایتھنوگرافک انٹرویوز ہوتے ہیں, یعنی کہ ہر اسپیسیفک ایک کلچر میں جا کے لوگوں سے انٹرویوز کرنا,
یہ جو ہے نا جتنی بھی ڈیٹا گیدرنگ دوسری جتنی بھی ٹیکنیکس ہیں اس کے ساتھ انٹرویوئنگ والی ٹیکنیک جو ہے وہ زیادہ تر یوز کی جاتی ہے. آگے اسٹرکچر انٹرویوز ہوتے ہیں اور کچھ انسٹرکچرڈ انٹرویوز ہوتے ہیں. تو یہ آپ لوگوں کا ڈفرینس آتا ہے کہ اسٹرکچر اور انسٹرکچرڈ انٹرویوز میں آپ ڈفرینس بتائیں. ٹھیک ہے, یہ آپ لوگوں کے شارٹ میں جو ہے نا وہ کوشچن آتا ہے. اسٹرکچر انٹرویو یہ ہوتا ہے کہ جو انٹرویور ہوتا ہے نا وہ کوشچن پوچھتا ہے, جو اس کے ذہن میں کوشچنز ہوتے ہیں نا جسٹ وہ وہی پوچھتا ہے, اسی سیکوینس میں وہ پوچھتا ہے جیسے اس نے ریڈی کیے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور انسٹرکچر انٹرویو جو ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کہیں گئے ہیں, کسی سے آپ لوگوں نے کوشچن پوچھا, وہ جو جواب دے گا تو آپ اس جواب میں سے ہی اگلا کوشچن خود بنائیں گے. ٹھیک ہے, جو اسٹرکچر انٹرویو ہوتے ہیں نا اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو انٹرویور ہوتا ہے یعنی کہ جو پوچھنے والا ہوتا ہے اس کو مکمل کنٹرول حاصل ہوتا ہے کمیونیکیشن پہ. ٹھیک ہے, لیکن انسٹرکچرڈ انٹرویوز میں کنٹرول حاصل نہیں ہوتا, اس میں تھوڑا سا کنٹرول ہوتا ہے. آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ بات آگے سے کوشچنس نکالتے نکالتے بات کس ڈائریکشن میں چلی جائے گی. ٹھیک ہے, جو آپ لوگوں کا اسٹرکچر انٹرویو ہوتا ہے آپ لوگ کوئی کوشچن پوچھتے ہیں نا تو آپ اس میں ایسے کوشچنس بھی پوچھ سکتے ہیں جس میں اگلا بندہ ہاں یا نہ میں جواب دے گا, وہ ہوتے ہیں کلوز اینڈڈ کوشچنس ہوتے ہیں. لیکن جو انسٹرکچر انٹرویو ہوتا ہے نا اس میں آپ لوگ اوپن اینڈڈ کوشچنس بھی پوچھ سکتے ہیں, یعنی ایسے کوشچنس جس کو اگلا بندہ زیادہ ورڈز میں جو ہے نا اپنے لفظوں میں آسانی سے بتا سکتا ہے. تو یہ میں نے آپ لوگوں کو 3 ڈفرینس بتا دی ہیں اسٹرکچر اور انسٹرکچرڈ انٹرویوز کے. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کے شارٹ میں آئے تو آپ لوگ نے یہ تینوں ڈفرینس جو ہے وہ لکھ لینے ہیں. اس کے بعد ریسرچرز کے لیے کچھ گائیڈ لائنس ہوتی ہیں. اب گائیڈ لائنس وہ ریسرچر کو کون کون سی فالو کرنی چاہیے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کوئی بھی ریسرچر جو بھی ڈیٹا کلیکٹ کر رہا ہے تو اس میں ڈسٹورشنس کو کم کرنے کے لیے ریسرچرز کو چاہیے کہ وہ اپنی فائنڈنگس کو دوبارہ سے چیک کرے, یا کسی دوسرے بندے سے کہے کہ مجھے رسپونڈنٹ نے جواب دینے والے نے جیسے میں نے انٹرویو کیا تھا اس نے مجھے یہ انفارمیشن دی, تو تم اسے دوبارہ چیک کرو, یا تو وہ کسی دوسرے ٹائم اپنے وہ جو کوشچنس ہیں ان کو دوبارہ سے ریپیٹ کرے. ٹھیک ہے, اور اس کے لیے یہ بھی ریسرچرز کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ وہ بالکل نیوٹرل ہو کے نا اپنے کوشچنز بنائیں. دوسروں سے یہ نہ پوچھے کہ آپ اسموکنگ نہیں کرتے, کیا آپ کرتے ہیں, ایسے پوچھے کہ کیا آپ اسموکنگ کرتے ہیں, نیوٹرل ہو کے پوچھیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ سینسس ٹیکنگ, سینسس کا مطلب ہوتا ہے مردم شماری. جب اپنے ڈیموگرافک ڈیٹا کلیکٹ کریں, ڈیموگرافک ڈیٹا ہوتا ہے جس میں آپ لوگوں کی انکم پوچھنی ہوتی ہے, ان کا اسٹیٹس پوچھنا ہوتا ہے, ان کا ایجوکیشنل لیول کیا ہے, وہ کس ایریا میں رہ رہے ہیں, ان لوگوں کی فیملی اسٹرکچرز کیا ہیں, یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ڈیموگرافک ڈیٹا میں آ جاتی ہیں. تو کوئی بھی آپ لوگ فیلڈ ورک کرنے کے لیے جا رہے ہیں, کہیں بھی آپ لوگ ایکسپیریمنٹس کرنے کے لیے جا رہے ہیں, ریسرچ کرنے کے لیے جا رہے ہیں, تو سب سے پہلے ڈیموگرافک ڈیٹا آپ لوگوں نے کلیکٹ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کلیکٹ کرنے کا ایک یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ جب کمیونٹی میں انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ لوگوں کو پھر دخل اندازی نہیں کرنی پڑتی, وہاں پہ پھر لوگوں سے اتنا پوچھنا نہیں پڑتا کیونکہ آپ لوگوں کو آلریڈی آپ وہ ڈیٹا کلیکٹ کر چکے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بھی آپ لوگ نے یاد رکھنا ہے کہ کلیکٹنگ بیسک ڈیموگرافک ڈیٹا از دا انیشیل اسٹیج آف دا فیلڈ ورک. اس کے بعد دوسرے جو ایک اور جو طریقہ ہوتا ہے وہ ڈاکومنٹ انالیسز ہوتا ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جو انتظامیہ ہوتی ہے انہوں نے ریکارڈس رکھے ہوتے ہیں اس علاقے کے بارے میں, نیوز پیپرز میں ریکارڈز ہوتے ہیں, یا کوئی پاپولر کلچر جو ہوتا ہے ان کا اس کے بارے میں جو وہ ریکارڈز ہوتے ہیں, تو ان کی جتنی بھی ڈاکومنٹریز بنی ہوئی ہوتی ہیں نا ان ساری چیزوں کے بارے میں آپ لوگ اس کو آپ لوگ دیکھیں, اس کا آپ لوگ تجزیہ کریں, انالیسس کریں. فار ایگزامپل اگر کسی علاقے میں مختلف قسم کی سانگ لیرکس اگر بولی جاتی ہیں, یا یہ جو نرسری میں جو رائمس پڑھائی جاتی ہیں, ٹھیک ہے, اس سے بھی آپ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہاں کے رہنے والے لوگوں کا کیا کس طرح کے حالات ہیں, ان لوگوں کے شوق کیا ہیں, ان کی خواہشات کیا ہیں, ان لوگوں کی ویلیوز کیا ہیں. ٹھیک ہے, آگے ہے جینیالوجیز. جینیالوجیز کا مطلب ہوتا ہے کہ لوگوں کا آپس کا جو ریلیشن ہوتا ہے نا اس کو ہم لوگ جینیالوجیز کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ جس سے انفارمیشن اکٹھی کر رہے ہیں, جن لوگوں سے آپ لوگ انٹرویو کر رہے ہیں, تو آپ ان کا آپس میں جو ریلیشن شپ ہے وہ آپ لوگ فائنڈ آؤٹ کریں. جو اسمال اسکیل کی جو سوسائٹیز ہوتی ہیں جیسے دیہات وغیرہ ہوتے ہیں, وہاں پہ یہ بہت زیادہ فائدہ مند چیز ہوتی ہے, کیونکہ وہاں پہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ آپس میں بہت زیادہ کلوزلی ان لوگوں کے ریلیشن ہوتے ہیں, بہت کلوزلی وہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں. لیکن کمپلیکس جو سوسائٹیز ہوتی ہیں وہاں پہ ایسا نہیں ہوتا. کمپلیکس سوسائٹیز میں زیادہ تر پروفیشنلز ہوتے ہیں, زیادہ انسٹیٹیوشنز تو ہوتے ہیں, لیکن وہاں پہ وہ جو کلوز ریلیشنز ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ایک اور جو آپ لوگوں کا جو میتھڈ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فوٹوگرافی. یعنی کہ آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ کیمرہ کے تھرو یا جو مختلف قسم کے جو ویڈیو ریکارڈرز ہوتے ہیں اس کے تھرو ریسرچرز کچھ بھی دیکھ سکتے ہیں بغیر تھکے. ٹھیک ہے, آسانی سے. ٹھیک ہے, یا وہ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ مطلب یہ ہے نا کہ اگر آپ آنکھوں سے کچھ دیکھنے ہیں تو آپ لوگوں کو ایک چیز پہ فوکس کرنا پڑتا ہے, تو آپ کیمرہ جہاں بھی لگائیں گے, جہاں پہ بھی آپ رکھیں گے, یا آپ لوگ گھما بھی رہے ہیں تو وہ آپ لوگوں کی ہر چیز ریکارڈ ہو جائے گی. تو آپ لوگ بعد میں بیٹھ کے آسانی سے اس کیمرے میں آپ لوگوں نے جتنا کچھ ریکارڈ کیا ہوگا آپ لوگ اس کو پاس بھی کر کے اس کو باریکی میں دیکھ سکتے ہیں.
ٹھیک ہے. تو یہ وداؤٹ سلیکٹیو آپ لوگ یہ کام کر سکتے ہیں, یعنی کہ ایک جگہ پہ فوکس رکھے بغیر آپ لوگ کر لیتے ہیں ریکارڈ, بعد میں آپ لوگ بیٹھ کے اس کو آسانی سے باریک بینی سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. اور ایک اور اس کا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی آپ لوگوں نے کلچرل ایونٹ یا کوئی بھی آپ لوگوں نے ارد گرد کا ماحول جو ریکارڈ کیا ہے وہ آپ لوگ زیادہ لمبے عرصے تک اس کو ریکارڈ کو آپ لوگ رکھ سکتے ہیں. لیکن کچھ لوکل کمیونٹیز ہوتی ہیں, کچھ چھوٹے پیمانے کی جو کمیونٹیز ہوتی ہیں وہ کیمرہ کے یوز پہ اعتراض کرتی ہیں, کیونکہ ان کی اپنی کنزرویٹو کچھ ویلیوز ہوتی ہیں, یا کبھی کبھار وہ یہ ایسے سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ ہماری پرائیویسی پہ اس طرح سے حملہ کر رہا ہے کہ یہ کیمرے سے ہمیں جو ہے نا وہ ریکارڈ کرے گا. ٹھیک ہے, تو فوٹوگرافی آپ لوگوں کو سوچ سمجھ کے بھی یوز کرنی پڑتی ہے. اچھا, ایک اور بات کہ آپ لوگوں نے ٹیکنیک کون سی چوز کرنی ہے اور کیسے چوز کرنی ہے. ٹیکنیک کی جو چوائس ہوتی ہے نا وہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ آپ کس قسم کا پرابلم اسٹڈی کر رہے ہیں. جس طرح کا آپ لوگ کو پرابلم ہوگا اس سے اپروپریٹ ہی آپ لوگ ٹیکنیک جو ہے وہ یوز کرتے ہیں. چوائس جو ہوتی ہے ٹیکنیک کی وہ اس بات پہ بھی ڈپینڈ کرتی ہے کہ جو کمیونٹی ہے جس میں آپ لوگ کوسچنس پوچھنے جا رہے ہیں وہ اس ٹیکنیک کو قبول کریں گے یا نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, تو ان کی ریسیپٹیونیس کو بھی آپ لوگوں کو مائنڈ میں رکھنا پڑتا ہے. فار ایگزامپل آپ کسی کمیونٹی میں گئے ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے کسی کمیونٹی میں جا کے کام کرنا ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ جو کمیونٹی ہے وہ اس اینتھروپولوجسٹ کو جو وہ ریسرچ کر رہا ہے اس کو کیمرہ یوز نہیں کرنے دیتی. تو ریسرچر کو چاہیے کہ وہ ان کی خواہشات کا احترام کرے, ٹھیک ہے, اور ڈاکومنٹس میں جو ہے نا ان کی ڈسکرپشنس لکھ لے. حالانکہ فوٹوگراف سے تو انفارمیشن وہ ایزیلی کیپچر بھی کر سکتے ہیں, لانگ لاسٹنگ اس کا افیکٹ بھی ہوتا ہے, لیکن پھر بھی اب ان کو اعتراض ہے تو وہ کیا کرے, ڈاکومنٹ ڈسکرپشنس میں سارے ایونٹس کو جو ہے وہ ریکارڈ کرے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد آپ لوگوں نے کراس کلچرل کمپیریزنس کیسے کر سکتے ہیں, یعنی کہ مختلف کلچرز کا آپس میں آپ لوگ کمپیئر کیسے ان کو کر سکتے ہیں. اگر آپ مختلف کلچرز کو کمپیئر کرنا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, خاص طور پہ اگر آپ لوگ اسٹیٹسٹکس کے تھرو یعنی کہ پرسنٹیجز کے تھرو یا نمبرس کے تھرو اگر آپ لوگ کمپیئر کرنا چاہ رہے ہیں, تو پھر یہ جو 3 طرح کے ایشوز ہوتے ہیں جس کو آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ مائنڈ میں رکھنا ہوتا ہے, یہ آپ لوگوں کے لانگ میں آتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک تو پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگ جو ڈیٹا کمپیئر کر رہے ہیں اس کی کوالٹی بالکل اچھی ہونی چاہیے, کنسسٹنٹ ہونی چاہیے, جس کو ہم لوگ متواتر کہتے ہیں کہ متواتر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ آپ لوگ جو ڈیٹا کمپیئر کر رہے ہیں نا وہ سیم میتھڈولوجی کے تھرو ریکارڈ ہوا ہو. یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک کلچر کا جو ڈیٹا ہے انٹرویوز کے تھرو کلیکٹ کیا ہے, دوسرے کلچر کا ڈیٹا آپ لوگوں نے کوسچنیئر سے یا آپ لوگوں نے سروے کے تھرو آپ لوگوں نے کلیکٹ کیا ہے, تو آپ لوگ اس طرح سے دونوں کو کمپیئر نہیں کر سکتے. اگر آپ لوگ کمپیئر کرنا چاہ رہے ہیں 2 کلچر کا ڈیٹا تو یہ بات آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے, یا تو دونوں کلچر کا ڈیٹا آپ لوگوں نے انٹرویوز کے تھرو کلیکٹ کیا ہو یا دونوں کا ہی آپ لوگوں نے کوسچنیئرس کے تھرو کلیکٹ کیا ہو. یعنی کہ سیم میتھڈولوجی ہونی چاہیے دونوں کلچرس میں, سیم ٹیکنیک ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. دوسری بات آپ لوگوں کو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آپ لوگوں نے جو بھی انالیسس کیا ہے, ٹھیک ہے, اس کا جو یونٹ ہے نا وہ سیم ہونا چاہیے. یعنی کہ سوشل سسٹم کے مختلف لیولز ہوتے ہیں نا, تو آپ لوگ مختلف لیولز کو کمپیئر نہیں کر سکتے. یعنی کہ اگر آپ لوگوں نے ایک کلچر کا آپ لوگوں نے مڈل کلاس کا کمپیئر کرنا ہے دوسرے کلچر کے ساتھ, تو آپ لوگ دوسرے کلچر کی مڈل کلاس کے ساتھ ہی کمپیئر کریں گے. آپ لوگ مڈل کو اپر, ایک کلچر کی مڈل کلاس کو دوسرے کلچر کی اپر کلاس سے کمپیئر نہیں کر سکتے. اگر کسی سٹی کا آپ لوگوں نے ولیج پڑھا ہے تو آپ لوگ اس ولیج کو دوسرے کلچر کی سٹی کے ساتھ آپ لوگ کمپیئر نہیں کر سکتے. تو یونٹس جو ہے نا وہ آپ لوگوں کے بالکل سیم ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. تیسری جو بات ہوتی ہے, اگر آپ لوگ جو کلچرل ٹریٹس ہوتے ہیں, کلچرل ٹریٹس یعنی کہ مختلف جو فیچرز ہوتے ہیں نا کسی بھی کلچر کے, اگر آپ لوگ اس کا آپ لوگ آپس میں موازنہ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ اس میں ایک تھوڑی پرابلم تو ہو سکتی ہے, کیونکہ ہر جو کلچر ٹریٹس ہوتے ہیں نا وہ اکارڈنگ ٹو کنٹیکسٹ ہوتے ہیں, ارد گرد کی جو ہے نا وہ صورتحال کے لحاظ سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل اگر ایک کلچر میں جا کے آپ لوگوں نے دیکھا کہ وہاں پہ ڈانس چل رہا ہے, دوسرے کنٹری کے کلچر میں ایسا کچھ نہیں چل رہا, تو کیوں آپ لوگ اس کو کمپیئر تو نہیں نہ کر سکتے, کیونکہ صورتحال مختلف ہے, کانٹیکسٹ ڈفرینٹ ہے. ان لوگوں کو کوئی ایونٹ ہوگا تو وہ ڈانس کر رہے ہیں نا, دوسرے کلچر کا نہیں ہے ایونٹ تو وہ نہیں کر رہے. لیکن جب آپ لوگ اس طرح سے کرتے ہیں, کنٹراسٹ کرتے ہیں نا, تو اس کا ایک یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ مختلف قسم کے کلچرز کے درمیان جو سملیرٹیز ہوتی ہیں آپ لوگ اس کو جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. اور کوئی بھی کلچرل اینتھروپولوجی ہوتی ہے نا, اس کا یہ بیسک آبجیکٹیو ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے کلچرز کے درمیان میں سملیرٹیز اور ڈفرینسز فائنڈ آؤٹ کرنے ہوتے ہیں. یہ ہم لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بھی آپ لوگوں کے لانگ میں یہ والا کوشچن آتا ہے. اور باقی یہ جو ہے نا چوزنگ اے ٹیکنیک, ٹھیک ہے, یہ آپ لوگوں کو یہ بھی سمجھ نہیں ہے. ویسے آپ لوگوں کو پتہ تو چل گیا نا کہ آپ کیا, میں نے جو بھی میں نے بات کی تھی آپ لوگ اس کو اپنے لفظوں میں لکھ سکتے ہیں. جینیالوجیز جو ہے آپ لوگوں کے شارٹ میں آتی ہیں. ٹھیک ہے, آپ لوگوں نے اس کو یاد رکھنا ہے. اس کے علاوہ آپ لوگوں کا یہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا اسٹرکچر اور انسٹرکچر انٹرویو. اور پارٹیسپینٹ آبزرویشن آپ لوگوں کا لانگ میں وہ کبھی کبھار یہ پوچھ لیتے ہیں کہ ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز دونوں بتائیں, ساتھ میں اس کی ڈیفینیشن بھی پوچھ لیتے ہیں. آپ لوگوں نے لانگ جو ہے وہ اس طرح سے آپ لوگ آسانی سے اٹیمپٹ کر سکتے ہیں.
باقی یہ جو یوزفل ٹرمز ہیں ایٹیٹیوڈنل، جیسے آپ لوگوں کو ایٹیٹیوڈ سے ورڈ نکلا جس کا مطلب ہوتا ہے بیہیویئر، یعنی کہ لوگ جیسا سوچتے ہیں، جیسا فیل کرتے ہیں، وہ ان کا بیہیویئر ہوتا ہے، وہ ان کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. ریسیپٹیونیس ہوتا ہے کسی چیز کو ریسیپٹیو یعنی کہ قبول کرنا، ٹھیک ہے، کسی پرٹیکولر ایکشن کو رسپانس کرنا. پارٹیسپیشن، کسی بھی چیز کا حصہ بننا، اس کو آپ لوگ پارٹیسپیٹ کرنا کہتے ہیں. پرسپیکٹیو کیا ہوتا ہے؟ پوائنٹ آف ویو، یہ کہ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا. کلچرل ٹریٹس کیا ہوتے ہیں؟ ہر کلچر کے آپس کے ہر کلچر کے اپنے جو وہ پرٹیکولر فیچرز ہوتے ہیں جس کو ہم لوگ کلچرل ٹریٹس کہتے ہیں. اور کراس کلچرز ہوتا ہے یعنی کہ ڈفرینٹ کلچرز کے درمیان آپ جو کمپیریزن کرتے ہیں اس کو ہم لوگ کراس کلچرز کہتے ہیں. ایک دفعہ آپ لوگوں نے اس کو اچھے طریقے سے ریڈ آؤٹ کر لینا ہے. باقی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر. چینل کو سبسکرائب اور شیئر کر دیجیے گا. اپنے بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.